حبیبت حبیب الرحمن فاطمۃ الزہرا يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلوات معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء علیہ السلام محمد اور آل محمد علیہ السلام وہ ذکر ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو ملا ہی دیتا ہے. طویل عرصے کے بعد آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا اور چند باتیں آپ سے کرنے کا ساتھ ساتھ شرف حاصل ہوا. انشاءاللہ آج یہ ابتدائی گفتگو ہے. چند باتیں بس عرض کروں گا. زیادہ وقت آپ کا آج نہیں لوں گا. میں خود اتنا تھکا ہوا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے. آپ آمادہ بس آج ہو جائیں. باقی انشاءاللہ کل سے جو گفتگو ہوگی اس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ارشاد ہوا کہ میرے حبیب لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے. سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے. اس آیے مبارکہ میں یہ صاف طور پہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ سلام سے مراد صرف و صرف سلام علیکم نہیں ہے، بلکہ یہاں سلام سے مراد احترام، تعظیم، تکریم، عزت یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور تعظیم، احترام، تکریم، سلام یہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہو. تو ہم جو یہ سلام کرتے ہیں یہ سلام خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے چنا ہے. تھوڑا متوجہ ہوں گے انشاءاللہ تو لطف آئے گا. بس اگر آپ شروع سے جڑ جائیں گے تو تمہید میں وقت نہیں لینا پڑے گا، ورنہ تھوڑا سا تمہید میں وقت چلا جائے گا. اور دیکھیں تمہید میں جو وقت جاتا ہے اس میں ذاتی طور پہ جھاگا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے جتنی لمبی تمہید ہو جائے اتنا میٹر بچ جائے گا. تو آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو شروع سے آمادہ ہو جائیں گے تو میں میٹر نہیں بچاؤں گا، آپ تک کچھ باتیں پہنچا کے جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. غور کیجیے گا. تو سلام ہے ان کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے. یہ چننا یہ کوئی عام چناؤ نہیں ہے، یہ اللہ چن رہا ہے. جسے بھی اللہ چنے گا وہ لائق سلام ہوگا، وہ لائق تعظیم ہوگا، وہ لائق احترام ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ بات انسانوں تک ہے. اللہ نے اگر کوئی مکان چنا ہے تو وہ مکان لائق احترام ہے. اللہ نے اگر کوئی کتاب چن لی ہے تو وہ کتاب لائق تعظیم ہے. اللہ نے اگر کچھ پہاڑیوں کو چن لیا ہے تو وہ پہاڑی لائق تعظیم ہے. ویسے ہی اللہ نے اگر کچھ انسانوں کو چنا ہے تو وہ انسان بھی لائق تعظیم ہے، لائق سلام ہے. اب سلام کیا ہے یہ بھی بات غور سے سنیے گا کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، چنا ہے،
وہ لائق سلام ہے۔ اور یہ بات صرف آپ کو نہیں پتا ہے، اب یہیں سے آغاز کر رہا ہوں، یہ بات صرف آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلام صرف و صرف اللہ کے چنے ہوئے کے لیے، یہ صرف آپ کو نہیں پتا ہے، غیر کو بھی پتا ہے کہ سلام صرف اللہ کے چنے ہوئے کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر غیر کو پتا نہ ہوتا کہ سلام صرف اللہ کے چنے ہوئے کے لیے ہے تو غیر کبھی بھی جب اپنوں کا نام لیتا تو بغیر علیہ السلام کے نام نہ لیتا۔ یہ بغیر علیہ السلام کے نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ سلام صرف اللہ کے چنے ہوئے کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ ہمارے کسی بچے کو پکڑیے اور اس سے کہیے 12 اماموں کے نام بتائیے، تو وہ جب 12 اماموں کے نام سنانا شروع کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہتا ہے مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، نہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے مولا علی علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ نے چنا ہے، بندوں نے نہیں بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیے آپ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں، تھوڑا سا صحت میں ہو سکتا ہے ادھر ادھر اتار چڑھاؤ آ گیا ہو تو، لیکن باقی تو وہی سب ہے نا، ذات بھی وہی ہوگا۔ تو 5 سال پہلے ہوا کرتا تھا کہ کچھ بدل گیا ہے، ہاں تو اگر نہیں بدلا تو آپ کو بولنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ آپ کو ہمارے ساتھ بولنا پڑے گا۔ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہ لوگ بول رہے ہیں، اور آپ کو جہاں بولنا چاہیے خاموش بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ میں تمام فضائل آل محمد کے راز کھولوں گا، تو غور کیجیے گا۔ تو سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے کے لیے، تو اللہ نے چنا ہے، کس کو چنا؟ کہ آدم کو چنا، نبیوں کو چنا، ائمہ کو چنا، اہل بیت کو چنا۔ اسی لیے جب ہم ان کے نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ نے چنا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے چنا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے چلیے آدم کو اللہ نے چنا، نوح کو اللہ نے چنا، موسیٰ عیسیٰ کو اللہ نے چنا، اہل بیت کو اللہ نے چنا، سلام تو ہم آپس میں بھی کرتے ہیں، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا تو بھی سلام کیا، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کیا ہم لوگ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہاں جتنے بھی علی والے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اس کی بھی دلیل دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو، ہماری آیتوں کا پہچاننے والا ہو، تو اسے آپ سلام کیجئے گا۔ یعنی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو تو اسے سلام کیجئے گا۔ ایک طرف آیت کہہ رہی ہے اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے سلام ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے جو آیت پر ایمان رکھتے ہو ان پر سلام ہے، اور کیجئے گا اللہ کے چنے ہوئوں پر سلام ہے، اور دوسرے یہ کہ جو آیت پر ایمان رکھتے ہو ان پر سلام ہے۔ تو اللہ کے چنے ہوئے کون ہیں یہ فہرست آپ کو پتا ہے، نبی ہے اللہ کے چنے ہوئے، انبیاء ہیں اللہ کے چنے ہوئے، اوصیاء ہیں اللہ کے چنے ہوئے، ائمہ ہیں اللہ کے چنے ہوئے۔ آیت پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ کن آیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھتا ہوں آپ کتنا آمادہ ہوئے ہیں۔ یہ کن آیتوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے جن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ جو ایمان لانے کی بات ہے یہ ان آیتوں کی بات نہیں ہے جن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر کا یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے جن کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہ تلاوت والی آیتوں کی بات نہیں ہے، یہ زیارت والی آیتوں کی بات ہے۔
جن کی آپ کربلا جا کے زیارت کرتے ہیں، کاظمین جا کے زیارت کرتے ہیں، مشہد و قم جا کے زیارت کرتے ہیں، نجف جا کے زیارت کرتے ہیں، سامرا جا کے زیارت کرتے ہیں، یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب آپ کے پاس کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آئے تو اسے سلام کیجیے گا۔ بھائی سلام بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، سلام کی بھی شرط ہے محبت اہل بیت، سلام کی بھی شرط ہے محبت اہل بیت۔ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ بھائی سلام کرنے کے لیے محبت اہل بیت کی شرط کیوں؟ کہ اس لیے شرط ہے کہ چونکہ سلام ہے زندگی کی دعا، سلام علیکم مطلب زندہ رہیے، سلامت رہیے، اور سلامتی کی دعا ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے، اسی کو دی جاتی ہے جو علی والا ہو۔ سلامات تو بڑے محمد غور کیجئے گا۔ بس تھوڑا سا آج جڑ جائیں، آج میں تمہیداً آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ باتیں کل سے شروع ہوں گی، لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن کو اپنے ذہن سے جوڑ لوں، یہ کافی ہوگا۔ مگر متوجہ ہو جائیے کہ بہت خاص مرحلہ ہے اور خاص منزل تک آپ کو لے جانا ہے انشاءاللہ ان پانچ مجالس میں، بتصدق کے نالے نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور لیکن دیکھیں سب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میں چاہوں گا کہ سارے کے سارے لوگ ذکر اہل بیت میں شامل ہوں، فضائل کے ذریعے بولنے کے ذریعے۔ آپ جب یہ داد و تحسین دیتے ہیں، داد دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا فائدہ بھی کوئی خطیب کو نہیں ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جو بھی فضائل اہل بیت سن کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی تمام زبان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اور سبحان اللہ یہ بھی عجیب بات ہے، دنیا آج کہہ دیتی ہے کہ خطیب اور ذاکر اور یہ علماء اور خطبہ منبر پہ آ کے فضائل اس لیے سناتے ہیں تاکہ ان کو داد مل جائے، ان کی واہ واہ ہو، ان کی سبحان اللہ ہو۔ اچھا یہ بتائیے، میں نے جتنی دیر بھی 2-4-10 منٹ ابھی آپ کے لیے ہیں، اس میں آپ بولے ہیں، ایسا نہیں بالکل خاموش نہیں رہے ہیں، بولے ہیں ہاں، لیکن جتنی مرتبہ آپ لوگ بولے ہیں ہماری ایک مرتبہ تعریف کیا آپ نے؟ بھائی تھوڑا متوجہ ہو جائیے، بھائی آپ نے میری ایک مرتبہ تعریف کی ہے، میں سنا رہا تھا فضائل، میں مناقب سنا رہا تھا، آپ نے ایک مرتبہ بھی میری تعریف نہیں کی۔ دنیا تو یہی کہہ رہی نا کہ خطبہ اپنی تعریف کے لیے فضائل سناتے ہیں، مگر آپ نے میری تعریف تو نہیں کی۔ میرا نام تنویر ہے، آپ نے ایک مرتبہ سبحان التنویر نہیں کہا، کہا آپ نے سبحان التنویر ایک بار نہیں کہا، اس مجمع نے بھی نہیں سنا ہے، میں تو پھر بھی دور ہوں آپ سے، اس مجمع نے بھی کسی نے نہیں سنا کہ سبحان التنویر ایک مرتبہ کسی بچے ہی نے کہا ہو، نہیں کہا۔ اچھا تو جس کے فضائل ہو رہے تھے اس کی تعریف آپ نے کی؟ بھائی جس کے فضائل ہو رہے تھے اس کی تعریف آپ نے کی؟ آپ نے کس کی تعریف کی؟ فضائل بھائی ہو رہے تھے، میں فضائل پڑھنے لگا مثلا، آپ تعریف کرنے لگے، میں نے کہا علی کل ایمان، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی شایان شان، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی مرد میدان، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی ساقی کوثر، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی وارث منبر، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی شوہر بطول، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی داماد رسول، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی بنت اسد کے پھول، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی کعبے کی زینت، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا محراب کی زینت، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا منبر کی زینت، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا دوش پیغمبر کی زینت، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا عرش معلی کی زینت، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا کعبہ قوسین کی زینت، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ بھائی لیجئے ہماری تو ہماری، آپ نے اس کی بھی تعریف نہیں کی جس کے فضائل سنائے، آپ نے اس کی بھی تعریف نہیں کی جس کے فضائل سنائے۔ میں مناقب بیان کر رہا تھا علی کے، آپ تعریف کر رہے تھے خدا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ نہیں کہا سبحان علی سبحان علی سبحان علی۔ ارے ہم قصیدہ علی
عقیدہ سنا رہے تھے، تعریف آپ خدا کی کر رہے تھے. دنیا کو یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ فضائل اہل بیت کے ہوتے ہیں، تعریف خدا کی ہوتی ہے. فضائل خدا سے دور نہیں کرتے ہیں، فضائل اللہ سے قریب کرتے ہیں. آپ نے فضائل سنے، سبحان اللہ کہہ کے اللہ کے قریب ہوئے ہیں، تو یہ فضائل ہی کا تو کمال ہے. اب آپ غور کیجئے گا فضائل کا کتنا کمال ہے. یہ اللہ نے چنا ہے. یہ انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی آگے. اب آج صرف میں پوری 5 مجالس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ باقی 4 مجالس میں بیان ہوتی رہے گی. اللہ نے چنا ہے. کس کو چنا ہے؟ جس کو چنا وہ لائق احترام بنایا ہے، لائق تعظیم بنایا. اور چنے ہوئے میں صرف انبیاء اور اولیاء کا نام نہیں آتا ہے، بلکہ شہدائے کربلا کا نام بھی چنے ہوئے میں آتا ہے. اب آپ متوجہ ہو جائیے گا، چنے ہوئے میں شہدائے کربلا کا نام بھی آتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دے رہا ہوں. زیارت شہدائے کربلا اٹھائیے، تمام شہیدوں کی جو ایک زیارت ہے اسے اٹھائیے اور اس کا فکرہ پڑھیے. ارشاد ہوا السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام ہے. متوجہ ہو جائیے، اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام ہے. اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام. کسے سلام کیا؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابد شاکری کو، حر کو، حر کے بیٹے کو، حر کے غلام کو، جناب جون کو. ان شہداء کو سلام کر رہے ہیں کیا کہہ کے؟ اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام، اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام، اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام ہے. بھائی جناب حبیب نے کیا کیا؟ کس لیے اللہ نے چنا؟ زہیر نے کیا کیا؟ کس لیے اللہ نے چنا؟ سعید نے کیا کیا؟ کس لیے اللہ نے چنا؟ کہ ان سب نے حسین کی مدد کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شہدائے کربلا کو حسین کی نصرت کے لیے چنا ہے. خدا کے لیے جان جائیے تھوڑا سا، خدا حسین کا واسطہ ہے، متوجہ رہیے گا. اللہ نے نصرت کے لیے چنا ہے. جیسے اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ویسا ہی شہدائے کربلا کو حسین کی نصرت کے لیے چنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کوئی نبی نہیں بنتا جب تک اللہ نہ چنے، ویسے ہی کوئی ناصر حسین ناصر نہیں بنتا جب تک اللہ نہ چنے. تو ناصر حسین اتفاق سے ناصر نہیں بنتا ہے، اللہ کے انتخاب سے ناصر بنتا ہے. ناصر حسین اتفاق سے ناصر نہیں بنے گا، اللہ کے انتخاب سے ناصر بنے گا. جسے اللہ چنے گا وہ ناصر بنے گا. تو اس کا مطلب جیسے اللہ نے نوح کو چنا نبوت کے لیے، آدم کو چنا نبوت کے لیے، موسیٰ کو چنا نبوت کے لیے، شیس کو چنا نبوت کے لیے، انوش کو چنا نبوت کے لیے، لمک کو چنا نبوت کے لیے، یعقوب کو چنا نبوت کے لیے، ویسا ہی اللہ نے حبیب کو چنا حسین کی نصرت کے لیے، زہیر کو چنا حسین کی نصرت کے لیے، اور غزہ حسین کی نصرت کے لیے. اچھا، نصرت خالی کل پر تمام نہیں ہوئی ہے، نصرت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. مگر دونوں ناصروں میں فرق ہے. کل کے ناصر اور تھے، آج کے ناصر اور ہے. کل کے ناصروں کو ہر کوئی جانتا ہے. کون ہے؟ وہ کل کے ناصر ہیں جو کربلا میں سو رہے ہیں. ان میں ایک حبیب ہے، زہیر ہے، سعید ہے، عابد شاکری ہے. یہ کل کے ناصر ہے. آج کے ناصر کہاں ہے؟ کہاں ڈھونڈا جائے؟ کہ آج کے ناصروں کو اگر ڈھونڈنا ہے تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کا ایک اشتہار بنانا، مجلس ہونے جا رہی ہے، ناصر اکٹھا ہو جائیں گے.
گے، لیکن میں منبر سے یہ بات کہوں گا تو شاید غلط نہیں ہے کہ جتنا اس وقت میں تھکا ہوں اتنا شاید سب مل کے بھی نہیں تھکے ہوں گے۔ ہاں ایک ایک کی بات تو الگ ہے، لیکن اور دیکھیے آپ کو سب کو ساتھ میں بولنا ہے، مجھے تو اکیلے ہی بولنا ہے، تو آپ تھوڑا اگر ساتھ دیں گے تو میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ 4 راتوں سے مسلسل جگ رہا ہوں، پر جتنا بھی سو پا رہا ہوں بس فلائٹ نہیں سو رہا ہوں۔ ہاں تو آپ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ غور کیجیے گا، تو اللہ نے چنا ہے، دیکھیے سب بولیں گے تو زیادہ لطف آتا ہے، میں بزرگوں کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ میرا مزاج سب جانتے ہیں، اگر یاد رہا ہوگا تو اتنے دن میں، اگر بھول گئے ہوں گے تو الگ بات ہے۔ میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو حوصلہ بڑھاتے ہی ہیں، اور بزرگوں کو دیکھ کے آپ لوگ داد بھی نہ دیجیے گا، اس لیے کہ جتنے بزرگ ہیں یہ اپنے زمانے کے خطیبوں کو داد دے چکے ہیں، اب آپ کی باری ہے، آپ اپنے زمانے کے خطیبوں کو دینا۔ صلوات پڑھے محمد مولا علی خود فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، مولا علی خود کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ارے جب خطیب بولتا ہے تو پتا چلتا ہے سینے میں علم کتنا ہے، اور جب یہ سامعین بولتے ہیں تو پتا چلتا ہے دل میں عشق کتنا ہے۔ ایک بولنے سے پہچان ہوتی ہے، تو اللہ نے چنا ہے، جیسے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا ہے، انشاءاللہ اگلا جملہ سنیں گے تو سب میرے ساتھ جڑ جائیں گے، نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ویسے ہی اللہ نے ناصر حسین کو نصرت کے لیے چنا ہے، تو شہداء کی برابری تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو کل کے ناصر تھے ان کے برابر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اور کر رہے ہیں، لیکن نصرت کل پہ تمام نہیں ہوئی ہے، ناصر آج بھی موجود ہے، کون؟ کہ یہ جو میرے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب حسین کے ناصر، تو آج کے بعد جب بھی فرش عزا پہ بیٹھیے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، بلکہ فخر کیجئے گا کہ اللہ نے چنا ہے، فخر کیجئے گا کہ اللہ نے چنا ہے، آپ ہیں ناصر حسین، تو بھائی کل بھی نصرت، آج بھی نصرت، کل بھی ناصر، آج بھی ناصر، مگر فرق کیا ہے کہ بھائی کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر ضروری تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے، چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے ہیں تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دی جائے، ادھر سے تیر چلے ہم جسموں کو بڑھائیں، ادھر سے تلواریں چلیں ہم گلوں کو بڑھائیں، ادھر سے نیزے چلیں ہم سینوں کو بڑھائیں، یہ کل کے ناصروں پر ضروری تھا کہ ادھر سے وار ہو ہم اپنے جسموں کو حاضر کر دیں، حسین پر جان دے دی جائے، یہ کل کے ناصروں پر ضروری ہے۔ آج کے ناصروں کا کیا کام ہے؟ تو چونکہ کل کے دشمن حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو ضروری تھا حسین پر جان دی جائے، آج کا دشمن حسین کی آزاداری کے پیچھے پڑے ہے، آج کا دشمن حسین کی آزاداری کے پیچھے پڑا ہے، تو چاہیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ آزاداری کی جائے، علم سجانا آج کی نصرت، تعزیہ اٹھانا آج کی نصرت، فرش عزا بچھانا آج کی نصرت، جلوسوں میں جانا آج کی نصرت، مجلسوں میں آنا آج کی نصرت، ماتم
नासिरों को, ये नुसरत का ही दूसरा नाम है। ये अज़ादार का मतलब है नासिर, जैसे अंसार का मतलब नासिर है, वो कल के नासिर थे, वैसे ही आज जिसे जिसे अज़ादार कहा जाएगा इसका मतलब है ये नासिर है, इसका मतलब ये नासिर है। और नासिर का खासा ये है कि इत्तेफाक से नासिर नहीं बनता है, अल्लाह के इंतखाब से नासिर बनता है। जिसे अल्लाह चुनता है वो नुसरत में शामिल होता है। भाई देखिए, दुनिया भरी थी मगर अल्लाह ने 72 को चुना, वैसे ही दुनिया भरी पड़ी है, अल्लाह ने शियों को चुना। याद रखिएगा, आपसे बड़ा कोई ओहदादार है ही नहीं। यहाँ जितने ये बैठे हुए हैं ना, इनसे बड़ा कोई ओहदादार नहीं है। कोई भी दुनिया का, पूरी दुनिया पे भी हुकूमत करने वाला, वो भी इनसे बड़ा ओहदादार नहीं है जो मेरे सामने बैठे। आप कहेंगे दलील मैं अपनी नहीं दूंगा। उलमाए शिया का एक बहुत बड़ा नाम लेता हूँ, अल्लामा हाशिम बहरानी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत तफसीरें लिखी, बहुत किताबें लिखी। अल्लामा हाशिम बहरानी, इनसे पूछा गया था, क़िबला बताइए सबसे बड़ा ओहदादार कौन है और सबसे बड़ा ओहदा क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा ओहदा अज़ादारी है और सबसे बड़ा ओहदादार अज़ादार है। देखिए, ये जिन लोग ने दाद दी यहाँ पे, इन्होंने अकीदतन दी, और जो लोग अभी खामोश रहे वो लोग सोच रहे हैं कि दलील मिले। तो अब मैं देने लगा हूं दलील, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। कहा कि क़िबला बताइए आप इतने बड़े अल्लामा हैं, सबसे बड़ा ओहदा क्या है और सबसे बड़ा ओहदादार कौन है? अगर बात हकीकत हो तो सब तायीद करें, जिसको बात हकीकत लगे वो तायीद करें, और सब पर मेरी नजरें हैं, देखता हूं किसको बात हकीकत लगती है। ये गौर कीजिएगा, जो अल्लामा ने दलील दी है, मैं अपनी दलील नहीं पेश कर रहा हूँ, अल्लामा हाशिम बहरानी का। क़िबला बताइए सबसे बड़ा ओहदा क्या, सबसे बड़ा ओहदादार? आवाज दी, सबसे बड़ा ओहदा अज़ादारी है और सबसे बड़ा ओहदादार अज़ादार है। का क़िबला आप इतने बड़े अल्लामा हैं, मगर दलील के बात तो नहीं करते होंगे, तो दलील भी बता दीजिए कि दलील क्या है कि सबसे बड़ा ओहदा अज़ादारी और सबसे बड़ा ओहदादार अज़ादार है। का दलील यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े ओहदादार को बुलाओ और स्टेज पर खड़ा करो और उससे कहो कि लोगों को बुलाए, तो बड़े से बड़ा ओहदादार आ जाए, सीएम पीएम, उससे भी बड़ा राष्ट्रपति, कोई भी आ जाए दुनिया का ओहदादार, वो जब स्टेज पर खड़ा होकर बुलाना चाहेगा लोगों को, तो सिर्फ और सिर्फ जमीन वालों को बुला सकता है, आसमान वालों को नहीं बुला सकता। और उससे कहिए लोगों को इकट्ठा करे, तो वो सिर्फ जमीन वालों को बुला सकता है, आसमान वालों को नहीं बुला सकता। लेकिन ये वाहिद ओहदादार अज़ादार है जो बिठा के एक फाश और ऐलान करता है लोग आ जाए, तो जमीन वाले को आते ही है, जमीन वाले के लिए आसमान वाले आते हैं। एक छोटा सा फर्श बिछा के आप जब कहते हैं लोग आए मजलिस होने जा रही, तो दुनिया वालों को भी बुला लिया आपने, आसमान वालों को भी बुला लिया, आपसे बड़ा ओहदादार कौन होगा? अरे उनको भी बुला लिया कि जो अच्छों के बुलाए पर नहीं जाते हैं, और वो भी आ जाता है जो हर जगह पहुंच जाता है, मलकुल मौत। अल्लाह बड़े मोहम्मद ये फर्शे अज़ा है। बस आखिरी बात आज और अर्ज करूँ, गुफ्तगू को तमाम करूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल आप वक्त का ख्याल रखिए, आज थोड़ा लेट भी हो गया है, और कल इंशाअल्लाह वक्त के बाद शुरू हो जाएगी और वक्त पर तमाम हो जाएगी, ताकि लोगों को जो दूर से आते हैं उनको
جانے آنے میں زحمت نہ ہو. انشاءاللہ باقی 4 مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تو صرف میں نے آپ کو اپنے ذہن سے جوڑا ہے, ابھی جو مجھے پڑھنا ہے وہ تو شروع ہی نہیں کیا ہے. باقی میں انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا, غور کیجیے گا. تو اللہ جسے چنتا ہے اسے لائق احترام بناتا ہے, لائق تعظیم بناتا ہے, لائق سلام بناتا ہے. یہی زیارت شہداء کربلا ہے, اور اسی میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اے دین کے ناصروں آپ کا سلام. کسے سلام کر رہے ہیں؟ حبیب, زہیر, سعید, عابس, شاکری, حر کا بیٹا غلام, ان لوگوں کو سلام کر رہے ہیں. کیا کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ اے دین کے ناصروں آپ پر سلام, دین کے ناصروں آپ پر سلام. ابھی یہیں پہ روک رہا ہوں آپ کو, غور کیجیے گا. دین کے ناصروں آپ پر سلام. بتائیے زہیر اور حبیب اور سعید اور حر نے کس پر جان دی؟ کا حسین پر جان دی. یہی ہے نا مسئلہ, کہ بھائی جان ان لوگوں نے حسین پر دی ہے, مگر آپ جو سلام کرتے ہیں تو کیا کہہ کے سلام کرتے ہیں؟ دین کے ناصروں آپ پر سلام. جان دی ہے حسین پر, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کے ناصر. یہیں پر رکتا ہوں, آؤں گا یہیں پہ پلٹ کے. امام معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادا علی کا نام قرآن میں ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہے. کیا نام ہے؟ کہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے تو میرے دادا علی کا نام ہے. یہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے تو میرے دادا علی کا نام. حیرت میں نہ رہیے گا کہ قرآن میں علی کا نام کیا ہے, کیسے؟ ارے کم سے کم 500 آیتیں تو میرے پاس ہیں جو میں نے نکال کے رکھی ہیں جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے. باقی بڑے علماء کی بات تو الگ ہے, ان کے پاس تو اور زیادہ ہو. ہاں کبھی وقت ملے گا تو عرض کروں گا آپ کہ ایمان علی کا نام ہے. چوتھے وقت پوچھا گیا آپ کے دادا علی کا نام ہے؟ کہا ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا آذان من اللہ. آواز دی کیا نام ہے؟ کہا آذان من اللہ. کیا نام ہے؟ کہا آذان من اللہ. تو مگر نام پوچھ رہا ہوں, کہا میں نام ہی تو بتا رہا ہوں. کہا کیا نام ہے؟ کہا جو قرآن میں اذان آیا ہے میرے دادا علی کا نام ہے. ارے دنیا اسی بحث میں پڑی ہے کہ اذان میں علی کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. ارے اذان ہی علی کا نام ہے, اذان ہی علی کا نام ہے. کہا یہ اذان علی کا نام ہے تو ایمان علی کا نام ہے. جیسے حیدر علی کا نام ہے, علی علی کا نام ہے, ویسے ایمان بھی علی کا نام ہے. تو علی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان. اب آئیے جہاں پہ چھوڑا تھا زیارت کی طرف, علی کا دوسرا نام ہے ایمان. اب شہداء کربلا کی زیارت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اے دین کے ناصروں آپ پر سلام. زہیر جان دے رہے ہیں حسین پر, سعید جان دے رہے ہیں حسین پر, اور کر رہے ہیں عابس شاکری جان دے رہے ہیں حسین پر, حر جان دے رہے ہیں حسین پر. آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر آپ پہ سلام, تو ماننا پڑے گا جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ہے ویسے حسین کا دوسرا نام دین ہے. علی کا دوسرا نام ایمان ویسے حسین کا دوسرا نام دین ہے. اور اگر کوئی حسین کو دین نہیں مانتا ہے تو میرا گریبان پکڑنے سے پہلے اجمیر جا کے یہ مصرے مٹوا دے, شاہ حسین, شاہ حسین, دین حسین, حسین. ارے حسین کو دین تو سب مان رہے ہیں, تو اس کا مطلب حسین کا دوسرا نام دین. باپ کا نام ایمان, بیٹے کا نام دین, باپ ایمان, بیٹا دین. تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے, اگر کسی نے بیٹے کے دامن کو چھوڑا تو بے دین کہلائے گا, اگر باپ کے دامن کو چھوڑا تو بے ایمان کہلائے گا. حسین کی ضروری ہے. اسی لیے ہم اپنی مجلسوں میں فضائل کی شکل میں علی علی کرتے ہیں اور مسائل کی شکل میں حسین حسین, تاکہ دنیا کو ہم بتا سکے کہ ہم ہی ایمان والے ہیں اور ہم ہی دین والے ہیں. یہی دین ہے, یہی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سب عزادار کہلاتے ہیں. عزادار ناصر کا دوسرا نام, ہم سب حسین کے ناصر ہیں, حسین کے مددگار.
इसलिए आठवें इमाम के पास जब शायर कसीदा लेके आया और सुनाया तो इमाम ने फरमाया कि मफहूम रवायत यही है। इमाम ने फरमाया कि जो भी हमारा जिक्र करेगा और सुनेगा वो हमारा नासिर होगा, हमारा नासिर। और छठे इमाम के पास एक शख्स आता है, इमाम ने उससे पूछा कि तुम मजलिस करता है? उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। हम मजलिसों में हमारा जिक्र करता है, हमारा तज़किरा करता है। आवाज़ भी मौला हमारी मजलिसों का तो मकसद ही आपका जिक्र होता है। इमाम ने फरमाया हमें ऐसी मजलिसें पसंद हैं, मतलब समझे कि वो मजलिस इमाम को पसंद है जिसमें अहले बैत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब हों। अब आवाम वाली मजलिस और होती है, इमाम वाली मजलिस और होती है। तो याद रखिएगा इंशाअल्लाह। हकीकत से आपकी खिदमत अर्ज़ करूँगा। आज ये तमीज़ी गुफ्तगू थी, बस आपको यूँ समझा दूँ कि शक्ल दिखाने आज आया था मैं आ गया हूँ भिलाई में आपके सरों पर मुसल्लत होने। एक सलावत पढ़े मोहब्बत। बाकी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में आज अर्ज़ करूँगा। आप सबको सलामत रखें, जज़ा दें और याद रखें आज़ादारी ये ऐसी चीज़ है कि आप इसमें जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उतना फ़ायदा होगा। मैंने अपनी आँखों से न जाने कितने ऐसे मनाजिर देखे हैं करबला में, इराक़ में, कि जिनके पास कुछ नहीं होता था, वो भी आप समझिए करोड़ों का मजमा होता है वही में, और एक इंसान अगर 1 किलो खजूर लेके बैठ जाए तो करोड़ों में 1 किलो खजूर की क्या मिसाल है। 1 किलो खजूर अगर यही लेके इतने में बैठ जाए आप तो भी पूरी नहीं पड़ेगी। और तब आप 1 किलो खजूर करोड़ों में लेके आदमी बैठ जाए तो आप सोचिए। मैंने खुद देखा है कई ऐसे अफराद को कि खजूर के पास इतना नहीं होता था कि वो खजूर खिलाएं तो वो पानी भर के एक बाल्टी में बैठ जाते, कहते थे नाम हुसैन पर पीते जाओ। जिनके पास इस साल पानी पिलाने के लिए नहीं था, कुछ पानी लेके आए हैं और पानी पिलाने के लिए डिस्पोजल गिलास तक के उनके पास नहीं थे, वो एक तो दूसरे रंग के पानी पिलाते थे। पता चला वो अगले साल उनको इतना मिल गया कि वो खाना खिलाते हुए नजर आ रहे। याद रखिएगा अदादारी पे जितना खर्च करेंगे वो कभी भी ज़ाय नहीं होता है। यूँ सोच ले कि अदादारी एक बैंक का नाम है जिसमें आप जितना खर्च करेंगे उतना आपका सेव होता चला जाएगा। कर रहे हैं आप ये सेव कर रहे हैं अपना पैसा। जैसे ताजिर का बड़ा मशहूर वाकया है, तिजारत वो करता था और उस तिजारत में से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के बनामे हुसैन रखता रहा, हुसैन के नाम पे रखता रहा या देता रहा। दोनों तरीकों से वाकया हम तक पहुँचा। नाम हुसैन पे वो किसी को देता रहा पैसा या निकाल कर। ऐसा वक्त आया कि इसका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, यह रोड पे आ गया, भीख मांगने के करीब, कुछ नहीं बचा इसके पास, नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान। तो इसके पास एक शख्स आता है और कहता है ये लो दौलत, और जितने अमीर तुम थे नहीं उससे ज्यादा इससे हो जाओगे। कहा ये दौलत कैसी है? कहा ये दौलत वैसी है जो तुमने नामे हुसैन पर खर्च की थी ना, वो तुम्हारी सेव हो रही थी, आज हुसैन ने वो दौलत वापस की है। कर रहे हैं? कभी भी नामे हुसैन पर खर्च करने में घबराया ना करें, दिल खोल के खर्च कर दिया करें। ये अकीदा रखते हुए कि ये मैं खर्च कर रहा हूँ, और इतने लोग बैठे हैं, ये सब मुशाहिदा है, सामने का है, सारे लोग अभी गवाही देंगे इस बात की कि आप लोगों ने जितना भी खर्च किया, कभी आपको आपके हाथों में नामे हुसैन पर जो खर्च किया गया उसकी बदौलत कभी हमारे हाथों में कटोरे आए, कभी हमने भीख मांगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ।
بلکہ دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئی نام حسین پر خرچ کیا ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آئے، بلکہ دنیا اس کے برعکس کہتی ہوئی نظر آئی کہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا، اگر ہم نے مجلس کی تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہو گیا۔ آزاداری نام حسین کسی کا قرض ورض نہیں رکھتے ہیں، جو 1 گرام خرچ کرتا ہے اسے پلٹ کے اس سے زیادہ حسین واپس کر دیں گے۔ یہ کہ حسین کریم ابن کریم کا نام، حسین سخی ابن سخی، جتنا آپ جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے عزا میں ویسے ہی آپ کو اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ مظلوموں کی عزاداری ہے، یہ بے کسوں کی عزا ہے، تو ان کی عزا ہے کہ جنہیں رلا رلا کے مارا، یہ ان کی عزا ہے کہ جن کے سروں سے چادریں چھین دی، تو ان کی عزا ہے کہ جنہیں دیار بدیار گرایا، ان کی عزا ہے کہ جن کے گلوں کو رسی سے باندھ دیا، ان کی عزا ہے کہ جنہیں اونٹوں پر بٹھا کے اونٹوں کو دوڑایا گیا، تو ان کی عزا ہے کہ جن پر ظلم ہو رہے ہیں تعزیانے والے۔ بس بہت زیادہ میں مسائل میں بھی عرض نہیں کروں گا، 2-4 منٹ آپ کے لوں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ جب سب شہید ہو گئے کوئی نہ بچا، گھر لٹ گیا، حسین کے گلے پر خنجر چل گیا، ایک دن میں فاطمہ کی تمائی چل گئی، لو وہ خیمے جلنے لگے، لو وہ چادریں چھننے لگی، صدا اٹھی لاشوں پر دورے دوڑاتے، یہ آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی وقت دے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں نے کہا نا میں آج زیادہ کچھ نہیں پڑھوں گا، بس 1-2 باتیں 1-2 منٹ کے اندر گفتگو تمام۔ آپ کے سامنے بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، جن کے سامنے ہیں وہ کلیجہ سنبھال کے سنیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کے لڑکے ہیں تو دعا کیا کریں کہ ایک لڑکی بھی ضرور ہے، اس لیے کہ باپ کے جنازے کی زینت لڑکی ہوا کرتی ہے۔ جیسے تڑپ کے لڑکی روتی ہے ویسے شاید بیٹا نہیں رو پاتا۔ بیٹا محبت کب نہیں کرتا ہے، محبت وہ بھی باپ سے کرتا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہے یہ فطرت میں شامل ہے، جیسے تڑپ کے بیٹی کہتی ہے ہائے بابا۔ آج رکو میرا زہرا، خدا آپ کی بیٹیوں کو بچیوں کو سلامت رکھے، آپ کی اولادوں پر آپ کا سایہ ہمیشہ برقرار رہے۔ بیٹی تڑپ کے روتی ہے، بیٹی، مگر آپ کو ایک ایسی بیٹی یاد دلاؤں جو تڑپ کے رونا چاہتی ہے مگر رونے نہیں دیا جا رہا، رونا چاہتی ہے تو رخساروں پر تماچے۔ عزیزوں، چھوٹی بچی 2-3 سال 4 سال کی بچی اپنے کام خود نہیں کر پاتی، اس کے کام اس کے والدین کرتے ہیں۔ مثلا بچی کو ایک چادر اوڑھنا ہے تو بچی خود نہیں اوڑھ پاتی، ماں اڑھا دیتی ہے یا باپ اڑھا دیتا ہے۔ بچی کو چادر اتارنا ہے تو خود اتار بھی نہیں بچی پاتی ہے، ماں اتار دیتی ہے یا باپ اتار دیتا ہے۔ اگلا جملہ کہوں گا تو شاید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سمجھ جائیں گے بات کس کی ہو رہی ہے۔ چادر اگر بچی کو اوڑھنا ہے تو ماں اڑھا دیتی ہے، باپ اتارنا ہے چادر تو بچی بھی چادر اتارتی ہے، ماں یا باپ۔ بچی اپنے کام خود نہیں کر پاتی۔ اگلا جملہ کہوں، بچی کو اگر بالیاں پہننا ہے تو ماں پہنا دیتی ہے یا باپ پہنا دیتا ہے۔ بچی کو اگر بالیاں اتارنا ہے تو ماں اتار دیتی ہے یا باپ اتار دیتا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ادھر ایک بچی کے بابا کے گلے پر خنجر چلا، ادھر شیور آگے بڑھا، بچی پیچھے
सकीना ने कभी बालियां खुद से नहीं उतारी थी, बड़ी कोशिश कर रही है बच्ची, लेकिन बालियां न उतार सकी। शुभ्रा के दर इंतजार न कर सका, बच्ची की बालियों को पकड़ा, दोबारा नहीं, बच्ची की बालियों को खींच लिया, बहनों की लबें जख्मी हुई, सकीना ने फुरात को रोक दिया। चचा अजर को मिलत चचा आपकी भतीजी के कान जख्मी हो गए। बस मेरे अजीजों, आखिरी मंजिल है, आखिरी जुमला और सुन ले और मस्जिद तमाम है, आपकी आंखें नम हो गई। बाकी मशाइख में कल से अर्ज करूंगा, आज बस आपकी आंखें नम हो जाए यही काफी है। सुनना लगा वो शान गरीबा का मंजर है, शान गरीबा का मंजर है। अजीजों, तारीख कहती है कि जब सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठा हुए बैठे और खैमे जल चुके हैं, खैमे जल चुके हैं, तो एक मरतबा बीवियों ने देखा कि एक बीवी है जो जले हुए खैमों की खाक में कुछ ढूंढ रही है, कुछ तलाश कर रही है। एक मरतबा आगे बढ़ के जब देखा गया तो वो कोई और बीवी नहीं थी, उम्मे रबाब थी। उम्मे रबाब थी। आगे बढ़ी तो एक मरतबा आवाज दी, बीवी क्या ढूंढ रही हो? कहा यही तो मेरे असगर का झूला था। तलाश कर रही हो, मेरे असगर का झूला कहाँ चला गया? बीवियों ने कहा रबाब ना ढूंढो, खैमों के साथ झूला भी जल गया। आवाज दी तो फिर शायद मेरे बच्चे की झूले की लकड़ी कोई मिल जाए तो मेरे पास एक निशानी तो रहेगी। लीजिए, चलते हुए खैमों में तलाश करने के बाद झूले की एक जली हुई लकड़ी मिली, जिसे रबाब ने अपने दामन में बांध लिया, अपने दामन में बांध लिया। चीजों दामन में बांध लिया। ये एक रवायत है। दूसरी रवायत यही रवायत है, मगर दूसरी तरीके से भी किताबों में मौजूद है कि रबाब ने इस लकड़ी को दामन में बांधा, मगर किसी को खबर नहीं हुई कि लकड़ी चली हुई झूले की मेरे दामन में बंधी हुई है। जब तारीख कहती है रबाब इस दुनिया से रुखसत हुई है, तो जब गुस्ल देने की बारी आई है, तो जब देखा गया तो रबाब के दामन में कुछ बंधा था, तो लोगों ने सोचा कि शायद कुछ जेवर होगा, शायद कोई चीज होगी। अब जो खोला गया तो असवर के झूले की लकड़ी, एक कुरान बपा हुआ रबाब, आज तक वो लकड़ी देखती रही। अल्लाह अकबर। बस आखिरी दो जुमले सुने, मजलिस तमाम हो गई है। अज़ादारुल तारीख कहती है शान गरीबा में बच्चे सारे यकजा हुए। बीबी ज़ैनब कहती बहन उम्मे कुलसूम, देखो सारे बच्चे मौजूद हैं। अब तो देखा गया आवाज दी, बहन सब है मगर भाई की अमानत सकीना नजर नहीं आती है, सकीना नहीं दिखाई देती है। आवाज दी तलाश करो मेरे भाई की अमानत कहाँ है। ज़ैनब कुलसूम चली, आवाज देती हुई चली, किधर हो सकीना, किधर हो सकीना, किधर हो सकीना। आवाज नशेब से आई, बहन आहिस्ता बोलो, अभी अभी मेरी बच्ची सोती है, बहन आहिस्ता बोलो। तारीख कहती आवाज के सहारे ज़ैनब पहुंची तो मंजर देखा कि सकीना अपने पापा के पास हो रही है, मगर अजब मंजर है। जुमला सुने बस मजलिस खत्म हो गई है। अजब मंजर है। तारीख कहती है कि ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में लिया, जैसे ही आगोश में लिया सकीना की आंख खुल गई। ज़ैनब ने दो सवाल किए। एक सवाल किया, ए बेटी ये बताओ हमेशा किसी की पहचान या लिबास से होती है या चेहरे से पहचान होती है? ए बेटी तेरे पापा का सर भी कलम हो चुका है, लिबास भी ले चुका है, तूने कैसे पहचाना कि यही तेरा पापा है? आवाज दी पुपी अम्मा जब मेरे दामन में आग लगी तो आवाज देती चलिए पापा किधर हो, पापा किधर हो। उस नशेब से आवाज आई, आजा मेरी लाडली, आजा मेरी सकीना, आजा मेरी बच्ची। मैं आवाज के सहारे में यहाँ आ गई। दूसरा सवाल ज़ैनब ने किया, आवाज दी बेटी सकीना तू हमेशा अपने पापा, आखिरी जुमला है, तू हमेशा अपने पापा के सीने पर सोती थी, आज जब मैं यहाँ आई तो बेटी मैंने देखा तू पापा की कटी हुई गर्दन पर सो रही है। ए बेटी
بیٹی آج سینے پر کیوں نہیں سوئی؟ ہمیشہ تو سینے پر سوتی تھی، آج کٹی ہوئی گردن، آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی، آج تو گردن پہ کیوں سو رہی تھی؟ ایک مرتبہ سکینہ طرف کے کہتی بوبی اماں میں آئی یہاں تو میں بابا کے قریب پہنچ کے کبھی دائیں جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی، کبھی دائیں جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی۔ آواز دی بیٹی وہ کیوں؟ میں گھوم گھوم کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں بابا کے سینے پر اتنی جگہ نظر آ جائے کہ میں اپنا سر رکھ کے سو سکوں، لیکن بابا کے سینے پر اتنے تیر لگے تھے کہ مجھے کئی جگہ نظر نہ آئی۔ میں کٹی ہوئی گردن کا سر رکھ کے سو گئی، بس یہ کہتے کہتے سکینہ تڑپ کے رونے لگی۔ زینب نے سینے سے لگایا، سکینہ کیا کیا جائے، سب وقت کی بات ہے۔ آواز دی بوبی اماں اب میں کس کے سینے پر سوؤں؟ میرا بابا میرا محمد والے محمد کا سے بات کو قبول کرنا، ہمارے غلامی کبیر اللہ سے اولاد کی اولاد اگر روزگار میں روزی روز کا سو ایمان میں شفائی، جب نمازی ان کو نماز کی طرف جو زیارت کے مشتاق ہیں بچوں سے جتنے بھی افراد تشریف فرمائے کہ جہاں سے بھی سونے ہم کے تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہم سے میں تمام شرکا کی دلی حاجات کو پورا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر نہ فرما، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ضمانت کو تعطیل فرما، کوئی دوان مساعد شفا مار
सिंगा की तारीखियों में अपने सीने से लगाए हुए शाफिर का सर सकीना कहती थी बाबा बाबा सुनो। फिनिश हो गया भाई, ऑफ हो गया।